خبر ہے کہ بجلی چوری کرنے والے 2 باشندے پکڑے گئے ہیں اور ان کو ملک سے ملک بدر کرنے کے متعلق فیصلہ کیا جانا ہے۔ کویت کرمنل سیکیورٹی سیکٹر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں نظر آنے والے 2 مصری شہریوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ ویڈیو جس میں انہیں جلیب الشیوخ کے علاقے میں لیمپ پوسٹ سے بجلی چوری کرتے دکھایا گیا۔ تمام ضروری قانونی اقدامات ان کے خلاف ملک سے بے دخل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ حویلی اور فروانیہ میں فوڈ انسپیکشن مہم نے متعدد جرائم پیشہ افراد کے خلاف ورزیوں کا پردہ فاش کیا۔ پبلک اتھارٹی برائے فوڈ اینڈ نیوٹریشن ٹیموں نے حوالی اور فروانیہ کے گورنریٹس میں فوڈ اسٹیبلشمنٹس پر انسپیکشن مہم چلائی، جس کے نتیجے میں 6 خلاف ورزیاں جاری کی گئیں، جن میں غیر صحت مندانہ اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ہیلتھ لائسنس حاصل کیے بغیر کھانے کی اشیاء فروخت کرنے کی 3 خلاف ورزیاں اور ہیلتھ کارڈ کے بغیر کھانے پینے کی اشیاء ہینڈل کرنے والے کارکنوں کے لیے 10 خلاف ورزیاں۔ مزید برآں خلاف ورزیوں میں 1950 کلوگرام غذائی اشیاء کو تباہ کرنا بھی شامل ہے، جو کہ انسانی استعمال کے لیے نامناسب تھیں۔ مزید برآں کام کے دوران صفائی کے عمومی اصولوں اور تقاضوں کی عدم تعمیل پر بندشیں عائد کی گئیں۔ اگلی خبر ہے کہ کویت کی فائر فورس نے بروز جمعہ کی شام شواق صنعتی علاقے میں گیراج میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا، جس میں کوئی خاص جانی و مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اگلی خبر ہے کہ کویت کے امیر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے، بعض آئینی شقوں کو 4 سال سے زائد مدت کے لیے معطل کر دیا ہے۔ کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الجابر الصباح نے ایک حکم نامے کے ذریعے نو منتخب قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور پارلیمنٹ کے بعض آرٹیکلز کو معطل کر دیا، آئین کے مطابق، جس کی مدت 4 سال سے زیادہ نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ناقابل برداشت مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے اور ہماری قوم نے مشکل وقت کا سامنا کیا ہے، جس نے ہماری حقیقت پر گہرا اثر ڈالا۔ پچھلے دور میں ہم نے آئینی اصولوں کے خلاف رویے اور اقدامات دیکھے۔ ملک میں سیاسی بے چینی اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ میں اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بدعنوانی زیادہ تر سرکاری سہولیات اور حتیٰ کہ سیکیورٹی اداروں میں بھی گھس چکی ہے۔ جمہوری ادارے کچھ لوگوں کے لیے سٹیج بن چکے ہیں۔ امیر نے جمعہ کی شام ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ سیکیورٹی والوں کا احترام کرنا صاحبان اقتدار کا احترام کرنے کے مترادف ہے اور میں ان کے وقار پر سمجھوتہ نہیں ہونے دوں گا۔